اب یہاں پر انسان کو ایک مومن بندے کو کون سی چیز کام آئے گی؟ مال و دولت نہیں، انسان نہیں، کوئی اور نہیں، انسان کا اپنا عمل کام آئے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ وقال تعالی فی موضع آخر ورتل القرآن ترتیلا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً سید العرب العجم، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں کی دو آیات کے ٹکڑوں کو پیش کیا۔ پہلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کیا، یعنی قرآن عطا کیا، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم یہ دیا قرآن کے سلسلے میں، ورتل القرآن ترتیلا، اے رسول قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کیجیے۔ تو حضرات، اسی مناسبت سے آج جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ میرا موضوع ہے قرآن کے حقوق، یعنی قرآن کے کیا حقوق ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آج کچھ گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر سب سے بڑا جو احسان ہے وہ قرآن مجید کا اتارنا ہے، اور اس احسان پر جو پہلی والی امتیں ہیں جیسے یہودی وغیرہ، یہ قرآن پر بڑا رشک کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت یہودیوں پر نازل ہوتی، یعنی ہمارے دین میں نازل ہوتی، تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کیا اور میری نعمت کو تم پر پورا کیا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی ہم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ میدان عرفہ میں یہ آیت میدان عرفہ میں جمعہ کے دن نازل ہوئی، اور میدان عرفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحج ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وہاں موجود تھے، تو یہ آیت جمعہ کے دن میدان عرفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو حضرات دیکھیے، پہلی والی امتیں بھی قرآن مجید پر رد کرتی ہے،
حضرات قرآن مجید کے سلسلے میں جیسا میں نے ابھی آیت تلاوت کیا جس میں اللہ نے فرمایا جنہیں ہم نے کتاب عطا کیا وہ اس کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا بنیادی حق تلاوت ہے، یعنی قرآن مجید شریعت نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں۔ اللہ کے حقوق ہیں، رسول کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو کچھ حقوق بتائے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کا بتایا ہے وہ یہ کہ قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ قرآن پر ہم سب ایمان لاتے ہیں، ٹھیک، قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک، اور جب تک قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے، دل و جان سے قبول نہیں کریں گے، بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول کی جانب اللہ نے جو چیز اتاری رسول نے بھی ایمان لایا اور مومنوں نے بھی ایمان لے کر آیا۔ تو یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لے کر آنا اور قرآن مجید کی تصدیق کرنا۔ اچھا، ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، کیونکہ اگر سوالات کیے جائیں تو ذرا ذہن جلدی کھلتا ہے۔ قبر میں کتنے سوالات ہو گئے کوئی بتا سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ کتنے سوالات ہوں گے؟ 4 سوالات ہوں گے، صحیح جواب ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا کہ بھئی 3 سوالات ہیں قبر کے اندر، سوالات بھی ہے، سوالات کے جوابات بھی آؤٹ ہے۔ امتحان دینے سے پہلے کسی اسکول کا یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا ہے، کسی مدرسے کا اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا ہے کہ سوالات سے پہلے جوابات بتائے جائیں۔ اسلام نے انسان کی مرنے کے بعد جو سب سے اہم موڑ آتا ہے، پہلا مرحلہ آتا ہے، اس کے 4 سوالات بھی بتائے ہیں اور 4 سوالات کے جوابات بھی بتائے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب کو پتہ ہے بھائی ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا مادر، تیرا دین کیا ہے؟ بڑی آسانی سے جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا ایک سوال ہوگا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے جانب بھیجے گئے، تو مومن بندہ ہے تو جواب دے گا اس کا نام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے۔ اب چوتھا سوال فرشتے بڑا اہم کرتے ہیں، وما یدریک، تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے معلوم ہوا۔ اور ایک بار غور کرنے کی بات ہے کہ انسان قبر کے اندر تنہا ہوگا، اس کا نہ وہاں کوئی مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد وہاں کام آئے گی، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو سوچئے اچانک 2 فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ایک انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن مومن بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں وما یدریک، تجھے کیسے معلوم ہوا، تو جواب یہی دے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کیا۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا، یعنی اس کو سچ مانا۔ آپ دیکھیے آگے کیا معاملہ ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ 3-4 سوالات کے جوابات جب بندہ دیتا ہے، آگے کیا معاملہ ہوتا ہے
ہمیں نہیں معلوم ہے آگے کیا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے رات کی. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 پارہ سورہ بقرہ ہے، 2.5 سے 2.25 پارہ سورہ بقرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا. سورہ نساء لگ بھگ 2 پارے ہیں، پورا اللہ کے 1.25 پارہ ہے، اللہ کے رسول نے پورا پڑھا. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، حالانکہ ترتیب میں پہلے آل عمران ہے پھر سورہ نساء ہے، لیکن اس رات اللہ کے رسول نے پہلے سورہ نساء سورہ بقرہ کے بعد پھر سورہ آل عمران پڑھا. اچھا کتنا؟ لگ بھگ 5.5 یا 5.5 یا 6 پارہ ہوتا ہے. اور صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رحمت کی آیت سے گزرتے، بات آگے آئے گی، جب بھی رحمت کی آیت سے گزرتے رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے. جب عذاب کی آیت سے گزرتے رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کی پناہ مانگا کرتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، اے رسول آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھا کیجئے. بھئی ہمارے یہاں رمضان میں بہت سی مساجد میں 27ویں شب کے موقع پر ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے. اس نماز کا نام کیا دیا جاتا معلوم ہے؟ شبینہ. شبینہ یعنی 1 رات والی نماز یا 1 رات، جس میں پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم تو قرآن مجید کے ساتھ اس موقع پر یہ ہوتا ہے کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے، ابھی بات آگے آئے گی، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے رسول آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھا کیجئے. اللہ اکبر. اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے قیامت کے دن. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا جو منظر ہوگا وہ ایسا منظر ہوگا کہ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیٹی کو دیکھ کر، اپنی بیوی کو دیکھ کر، اپنے باپ کو دیکھ کر، اپنے دوست احباب کو دیکھ کر. بلکہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ انسان اپنے خاندان والوں سمیت دنیا کی تمام چیزوں کو فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا. قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایسا موقع ہوگا. اب یہاں پر انسان کو، ایک مومن بندے کو کون سی چیز کام آئے گی؟ مال و دولت نہیں، انسان نہیں، کوئی اور نہیں، انسان کا اپنا عمل کام آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. روزہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے موقع پر اس بندے کو نہ صرف بھوک سے روکتا تھا بلکہ اس کی شہوات سے بھی میں اس کو روکا کرتا تھا. اور قرآن کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں اسے سونے نہیں دیتا تھا، یعنی جب تک یہ بندہ رات میں اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اسے چین نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے، روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول کر کے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کریں گے. ایک اور حدیث، قرآن جو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی آواز میں پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قاری قرآن سے کہیں گے اے میرے بندے قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں یا جنت کے درجات تو چڑھتا جا. جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، ویسے ہی یہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف. جہاں تیری آخری آیت ہوگی یا جہاں تو قرآن کو ختم کرے گا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا، وہی جگہ تیرا مکان ہوگا، تیرا محل ہوگا، تیرا گھر ہوگا. تو میرے محترم بھائیو دیکھیے
قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ بندے کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا۔ قرآن اس طرح پڑھ جس طرح سے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرتا تھا۔ جہاں تیری آخری آیت ہوگی یا جہاں تو قرآن مجید بند کرے گا وہی جگہ جنت میں تیری جگہ ہوگی، اسی جگہ پر تیرا محل ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کا جو دوسرا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا جو تیسرا بڑا حق ہے وہ کیا؟ قرآن پر غور و تدبر کرنا، صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن مجید پر غور و تدبر کرنا یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم مقصد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کے سلسلے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ کافر قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اب دیکھیے، میں نے جو آپ کے سامنے بات بتائی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کیسا سمجھتے؟ جس نبی پر قرآن اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رحمت کی آیت سے گزرتے تو رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ واقعہ پڑھنے میں آیا اس سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عورت رات میں گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر! عورت رات میں گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ بھائی اگر آج ہم کسی غیر مسلم محلہ تو دور کی بات ہے، مسلمان محلے سے گزرتے ہیں، دن و رات 5 وقت کی نماز کے پابند ہے، رات میں قرآن مجید کی آواز کبھی کبھی نظر آتی ہے، ہاں سیریل کی، گانے کی اور فلم کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی رات میں تلاوت کر رہی، دن میں رات میں تلاوت کر رہی ہے، اور کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہی ہے، سورہ غاشیہ کی پہلی آیت، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ خطاب کس سے ہے؟ قرآن کس پر اتارا گیا بھائی؟ نبی پر اتارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اس کی قرآن کو سنا۔ جیسی وہ عورت پہلی آیت پر پہنچی هل اتاک حدیث الغاشیہ، جس کا مطلب یہ ہے اے رسول کیا تیرے پاس، غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے جو ڈھانپ لینے والی ہے ہر چیز کو قیامت کے دن، کیا تیرے پاس قیامت کی خبر آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کہتے ہیں کھڑے ہو گئے یا کھڑے تھے اور کہنے لگے نعم قد جاءنی، ہاں اے اللہ میرے پاس قیامت کی خبر آ گئی۔ اللہ اکبر! ایسے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، کیسے قرآن کو سمجھا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ الحمدللہ، کس کے لڑکے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اچھا، آج کل ہم جو قرآن یاد کرتے ہیں، عموماً جو مدارس میں بچے قرآن یاد کرتے ہیں، عموماً یہ سننے میں آتا ہے کہ 3 سال میں بچے نے قرآن کو یاد کیا، 4 سال میں بچے نے قرآن کو یاد کیا۔ اچھی بات ہے، صحابہ کیسے قرآن کو یاد کرتے تھے؟ سورہ بقرہ میں نے بھی اس کا تذکرہ کیا، لگ بھگ 2.5 یا 2.25 پارہ ہے، 2.5 پارہ ہے سمجھ لیجیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو لگ بھگ 2.5 سال میں سمجھ کر غور کر کے یاد کیا۔ اللہ اکبر! کتنے سال میں؟ 2.5 سال میں صرف سورہ بقرہ کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غور کر کے سمجھ کر یاد کیا۔ تو سوچو میرے بھائیو، قرآن کو یاد کرنے میں ان کو کتنا وقت لگا ہوگا، پورے قرآن کو یاد کرنے میں۔ تو قرآن کو ایسے سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں غلط فہمی یہ پیدا کی گئی ہے کہ بھئی قرآن کو کون سمجھے گا؟
قرآن کو سمجھنا یہ عالموں کا کام ہے، مفکروں کا کام ہے، دانشوروں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بھئی قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے نا؟ ابھی پہلا حق ہم نے آپ کو بتایا، قرآن مجید پر ایمان ہے نا؟ ہر آیت پر ایمان ہے قرآن مجید کی، ٹھیک؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت غالباً سورہ زاریات کے اندر ایک آیت اللہ تبارک، سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بار بار دہرائی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگو، اے میرے بندو، میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر، غالباً سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 یا 8 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کم و بیش 7 یا 8 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے میرے بندو، اے لوگوں، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ظاہر سی بات ہے، ہم عربی تو جانتے نہیں ہیں، نہ ہماری عربی زبان ہے، ہم تو اجمی لوگ ہیں، گونگے لوگ ہیں، ہماری زبان اپنی زبان ہے، اردو ہے، مراٹھی ہے، انگریزی ہے، عربی تو ہماری زبان نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ سیکھنے اور سمجھنے کی نیت سے قرآن نہ صرف پڑھتا ہے، قرآن پر غور و تدبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اس کے لیے بالکل آسان کر دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں، کہ قرآن کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، اپنے دماغ سے قرآن مجید کو نہیں سمجھنا ہے۔ جب تک آپ اللہ کے نبی کی تفسیر، یا اللہ کے نبی نے اگر تفسیر بتائی ہے، یا کسی صحابی نے تفسیر کیا ہے، یا مفسرین نے تفسیر کیا ہے، اس کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مومنو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اگر کوئی آدمی اس آیت کو لے کر بیٹھے تو یہی کہے گا کہ ایک تو اسلام کے اندر نشہ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور دوسرا نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنے کی، یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ، اسلام نے کیا اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات سے منع کیا کہ نماز پڑھو نشے کی حالت میں۔ لیکن یہ آیت کس ضمن میں اتری؟ یہ آیت کسی اور بیک گراؤنڈ میں، کسی اور پس منظر میں، جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ بات کہی کہ اے لوگو، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی آدمی صرف اسی آیت کو تلاوت کرے اور کہے کہ بھئی اسلام نے نشے کی بھی اجازت دیا ہے، اور نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اس کی بھی اجازت دیا ہے، تو اب کیا ہے، نشہ بھی کرو اور نماز بھی مت پڑھو، ایسا نہیں۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اپنے ذہن سے کبھی قرآن کو نہیں سمجھنا ہے۔ اسلاف نے جو تفسیر کیا ہے قرآن مجید کی، اسی نہج پر، اسی طریقے پر، اسی میتھڈ پر کیا ہے، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید پر غور و تدبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کا چوتھا جو حق ہے وہ یہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اور یہ قرآن مجید کا سب سے عظیم مقصد ہے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ اب دیکھیے، ہمارے جو اسلاف تھے، جو صحابہ اکرام تھے، وہ قرآن مجید کو جب پڑھتے تھے تو کس نیت سے پڑھتے تھے؟ سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ کر کیا ہے؟ عمل کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے کوئی بات کہی جاتی صحابہ اکرام کے سامنے کہ یہ آیت اتری ہے، اس پر عمل کیا جائے، صحابہ اکرام فوراً اس آیت پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آیت بتائی، جیسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فوراً صحابہ اکرام کیا ہے؟ عمل کرتے تھے۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے میرے محترم بھائیوں، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ تڑپ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ قرآن کی کوئی آیت میں سنوں اور اس پر عمل کروں، یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور صحابہ جب قرآن مجید کو پڑھا کرتے تو عمل کی نیت سے پڑھا کرتے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب پردے کا حکم دیا، اسلام میں بھی، مکی زندگی میں بھی پردے کا حکم نہیں تھا، مدنی زندگی میں بھی ابتدائی ایام میں یا ابتدائی سالوں میں
اب پردے کا حکم نہیں تھا. پردے کا حکم جب نازل ہوا تو تمام صحابہ کی بیویوں نے فوراً پردہ کیا. تمام صحابہ کی بیویوں نے فوراً پردہ کیا بلا چوچرا. اللہ نے کہا اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے. جب یہ آیت جیسے ہی اتری تمام صحابہ کی عورتوں نے کیا ہے پردہ کیا. نبی کی بیویوں نے پردہ کیا، نبی کی بیٹیوں نے پردہ کیا، تمام صحابہ کی بیویوں نے کیا ہے فوراً پردہ کیا. آج دیکھیے بنا پردے کی عورت کہاں کہاں جاتی ہے. مسجد میں بھی بنا پردے کی عورت آتی ہے. مہینہ جاتا نہیں، 2 مہینے جاتے نہیں، امام صاحب، خطیب صاحب کہیں نہ کہیں پردے کا حکم دیتے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل ہی نہیں کرنا ہے، عمل کی نیت نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن جب بھی پڑھے کیا ہے عمل کی نیت سے. یہ قرآن کا کیا ہے، یہ چوتھا حق ہے. 5واں حق قرآن مجید کا کیا ہے، قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اب دیکھیے ہمارے یہاں سب سے بہترین شخص کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے بھائی ہمارے یہاں سب سے بہترین شخص؟ پیسے والا تو ہوتا ہے یقیناً. اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دیتا ہے؟ دنیاوی تعلیم دیتا ہے. ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے. ڈاکٹروں کی ڈاکٹریٹ فیل ہے، انجینئروں کی انجینئرنگ فیل ہے اگر اس کے سینے میں قرآن مجید کا علم نہیں ہے. اس کے سینے میں اگر قرآن مجید کا علم نہیں ہے، اس کی ڈاکٹری فیل ہے، اس کی انجینئرنگ فیل ہے، اس کا دنیا کا پیسہ فیل ہے، پیسہ کیا برباد ہے اگر اس کے سینے میں قرآن مجید نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں، جہاں تک میرا ایک ناقص علم ہے، ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں حافظوں کی کتنی تعداد ہے آپ کو معلوم ہے کیا؟ چلو کوئی بتا سکتا ہے کہ حافظوں کی تعداد کتنی تعداد؟ الحمدللہ آپ نے تعداد کم بتائی. کم سے کم تعداد ہمارے علم ناقص علم کے مطابق پوری دنیا کے اندر 10 کروڑ کیا ہے، کم سے کم 10 کروڑ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے حفاظ ہے. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے کوئی بتا سکتا؟ 106 کروڑ. کتنی؟ 106 کروڑ مسلمانوں کی آباد ہے. 600 کروڑ لوگوں میں 106 کروڑ صرف مسلمان ہیں. 500 کروڑ باقی اور مذاہب کے ماننے والے. ایک رپورٹ کے مطابق کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس طریقے سے رپورٹ آتی ہے. اور یہ بھی رپورٹ آتی ہے کہ پوری دنیا میں کم و بیش 8 سے 10 کروڑ کیا ہے قرآن مجید کے حفاظ ہے. میرے محترم بھائیو بتائیے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب ہے جس کتاب کو پورا کا پورا لوگوں نے یاد کیا ہے؟ مذہبی کوئی کتاب ہے؟ کوئی بھی کتاب نہیں ہے. کوئی بھی کیا ہے مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے حافظ اس کو یاد کرنے والے دنیا میں ہے. اکے دکے انگلیوں پر گنی جانے والی تعداد ہے. انگلیوں پر کیا ہے گنی جانے والی تعداد ہے. کسی اور مذہب کے ماننے والے جو اپنے مذہب کی کتابوں کو یاد کرتے، صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے سب سے زیادہ کیا ہے یاد کرنے والے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیو ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آدمی برابر اگر قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا، دہراتا رہے گا، تب کیا ہے وہ قرآن مجید کی صورتیں اسے برابر یاد رہتی ہے. لیکن اگر تھوڑے دن بھی اگر وہ تھوڑے روز بھی اگر چھوڑ دیتا ہے، قرآن مجید کیا اس کے دماغ سے بھلا دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے اس کے دماغ سے. بھولتا نہیں ہے، نکال دیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال ایسی دیا
یہ لوگوں قرآن کی مثال اونٹ کی طرح ہے. اونٹ کو اگر باندھا جائے تو اپنی جگہ رہتا ہے. اونٹ کو اگر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا مالک کتنے بھی سال پرانا کیوں نہ ہو, اونٹ کیا ہے اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے, نکل جاتا ہے ہاتھ سے. تو اسی طریقے سے قرآن کو اگر آدمی برابر یاد کرتا رہے گا, پڑھتا رہے گا, اپنے دماغ میں بیٹھاتا رہے گا, برابر اس کا ورد کرتا رہے گا, یاد کرتا رہے گا, حفظ کرتا رہے گا, تو قرآن مجید اس کو یاد رہتا ہے. لیکن جیسے چھوڑ دیتا ہے قرآن مجید اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے. قرآن مجید کی یاد کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ مجھے یاد آتا ہے. غالباً ہمارے ہندوستان ہی کا واقعہ ہے, اب آزادی سے پہلے والا ہے یا آزادی کے بعد والا مجھے یاد نہیں. ایک عالم کے زمانے, ہم نے معتبر عالم کے زمانے, غالباً ان کا نام, جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا تھا, غالباً حافظ عبد المنان وزیر آبادی, غالباً یہ نام تھا ان کا. کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جب رمضان کا مہینہ آیا تو ایک حافظ صاحب کی ضرورت پڑی, لیکن حافظ موجود نہیں تھا. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ہی قرآن مجید جو یاد ہے وہ پڑھائیے. اب الحمدللہ آج کل تو حفاظ کی کافی تعداد ہو گئی ہے کہ رمضان سے 2-4 روز پہلے الحمدللہ حفاظ پہنچ جاتے ہر مسجد کے اندر. اب اس زمانے میں قلت رہی, سفر وغیرہ کے بھی مسائل تھے. تو بہرحال کہتے ہیں ان کی تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ روزانہ ایک پارہ وہ یاد کیا کرتے, شام میں تراویح میں سنایا کرتے تھے. 30 روز میں 30 پارے پورا قرآن مجید یاد کیا, اور جس روز صبح میں قرآن مجید یاد کرتے, پارہ یاد کرتے, وہی پارہ کیا ہے شام میں تراویح میں سنایا کرتے. پہلی تراویح آئی, پہلی تراویح سے پہلے ایک پارہ یاد کیا, دوسری تراویح آئی یعنی پہلا روزہ آیا تو دوسرا پارہ یاد کیا, تیسرا روزہ آیا تو تیسرا پارہ یاد کیا, تیسرا روزہ آیا تو چوتھا پارہ انہوں نے کیا یاد کیا. تو میرے محترم بھائیو, قرآن مجید کا یاد کرنا جتنا آسان ہے, اگر آدمی بھول جائے تو اتنا جلدی بھی کیا قرآن مجید اس کے ذہن و دماغ سے نکل جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کے مطالبے پر اللہ کے رسول نے 70 قرآن کے حفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کا علم سکھانے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے انہیں ان کے علاقے میں روانہ کیا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ان 70 حفاظ کو بعض کافروں نے شہید کر دیا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ان قبیلے والوں پر ہر نماز کے آخری رکعت کے رکوع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا ہے بد دعائیں کیا, جس کو ہم اپنی زبان میں یہ قنوت نازلہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بہرحال دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 70 حفاظ صحابہ اکرام کو دین کا علم سکھانے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے لوگوں کی طرف کیا ہے روانہ کیا. تو قرآن کا جو چھٹا حق ہے, 5واں حق ہے, وہ قرآن کی دعوت و تبلیغ ہے. اسی طریقے سے قرآن کا چھٹا حق کیا ہے, قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نے قرآن مومنوں کے لیے باعث شفا اور باعث رحمت بنا کر اتارا ہے. یعنی قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا, اور جادو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کیا گیا تو اللہ کے رسول کوئی کام نہیں کیے ہوتے تو ایسا لگتا آپ نے کام کیا, کوئی کام کیے ہوتے تو ایسا لگتا آپ نے وہ کام نہیں کیا. کچھ روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو قرآن مجید کے آخری 2 صورتیں دے کر بھیجی, جسے ہم معوذتین کہتے ہیں. ایک سورہ فلق, سورہ ناس. ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ ان دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر پھونکتے جائیے اور دم کرتے جائیے. اور حضرت جبرائیل نے ویسے ہی کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیا ہے, زائل ہو گیا, ختم ہو گیا. اسی اہمیت کے پیش نظر ان دونوں صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد
پڑھا کرتے تھے. ذکر و اذکار میں بات آتی ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، آگے تک پوری دعا ہے. اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جب رات میں سونے کے لیے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور اپنے پورے جسم پر کیا 3 مرتبہ یہ کرتے، 3 مرتبہ کیا ہے اپنے جسم کو کیا ہے جسم پر پھیرا کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے اثر کو ختم کرنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ایک مشہور واقعہ ہے کہ بعض صحابہ ایک قبیلے میں گئے تو وہاں کے قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا. ایک عورت آئی اللہ کے رسول صحابہ کے پاس اور کہنے لگی کیا تم میں سے کوئی رقیہ کرنا جانتا ہے، یعنی کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ تو ایک صحابی گئے، سورہ فاتحہ کے ذریعے انہوں نے کیا ہے اس کا علاج کیا. میرے محترم بھائیوں دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے، یہاں پر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ باقاعدہ کیا ہے جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے ذریعے کیا کرتے تھے. ایک واقعہ میں اس ضمن میں بتاتا ہوں، ابھی حال ہی کا واقعہ ہے. موراکو، جس کو اردو میں مراکش کہتے ہیں، موراکو ایک کنٹری ہے. وہاں کی ایک ایکٹریس ہیروئن جو مسلمان تھی جس کا نام لیلا ہل، اس کا نام، وہ مسلمان تھی لیکن تھی ہیروئن. اب ظاہر سی بات ہے جو ہیرو ہوتا ہے، جو ہیروئن ہوتی ہے، ان کی زندگی شراب، شباب، کباب میں گزرتی ہے، عیش و عیاشی میں، عشرت میں گزرتی ہے. تو اس سے کیا ہے جسم کے اندر، اس کے جسم کے اندر کینسر ہو گیا. اب آدمی کو اگر یہ بتایا جائے تیرے اندر کینسر ہو گیا، آدمی آدھا وہیں ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے. اب اس کے دل کے اندر کیا ہے اللہ کا ذکر کا خیال آیا، اپنے گناہوں پر رونے لگی، اپنے گناہ سے اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ اب مجھے بچی کچی زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزارنی. ڈاکٹروں کے پاس گئی، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اب تم کچھ دن کی مہمان ہو، جیسے بتایا جاتا نا کہ بھئی اب اس کا آخری سٹیج پر ہے، یہ 2 یا 4 یا 6 مہینے کا زیادہ مہمان ہے، اب کوئی علاج اس کا ممکن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ڈاکٹروں نے اسے بتا دیا. تو اس نے سوچا کہ لاؤ اب جو بچی کچی زندگی 3 4 6 مہینے کی، ذرا میں مکہ جا کر عمرہ کر آتی ہوں. اب حج مجھے نصیب ہو نہ ہو، حج کا موقع دور ہے، حج کا موسم دور ہے، تھوڑا عمرہ کر آتی ہے. اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے دونوں تینوں بچوں کے ساتھ وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے. خانہ کعبہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر 20 دن 25 دن مہینہ بھر دعائیں کرتی ہے. پھر واپس آتی ہے، دوبارہ چیک اپ کے لیے جاتی ہے. ڈاکٹر اطباء چیک اپ کرنے کے بعد حیران ہو جاتے ہیں کہ کینسر جسم سے بالکل ختم ہو چکا ہے. سوال کرتے ہیں تو نے ایسا کون سا علاج کیا؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، کوئی ایسا علاج نہیں کیا. کہا تو نے کوئی علاج ضرور کیا، تو کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں مکہ گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. تم نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو گئی ہے؟ ہمیں وہ بتائیے. چونکہ وہ ڈاکٹر بھی مسلمان تھے تو وہ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، میں روزانہ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھا کرتی اور اپنے جسم پر پھونکا کرتی، دم کیا کرتی، اپنے آپ پر دم کیا کرتی، اور اس کے ساتھ زمزم کا پانی میں بہت زیادہ پیا کرتے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اسی قرآن نے اور اسی زمزم کے پانی نے کیا ہے اللہ کے حکم سے تمہیں شفا یاب کر دیا. تو میرے محترم اس طریقے سے ہزاروں مثالیں ہیں. ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو قرآن مجید کے ذریعے کیا ہے شفا حاصل، لیکن اس میں ایک شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں کیا ہے پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں کیا ہے پورا
بھروسہ ہونا چاہیے، تب ہماری کیا ہے دعائیں رنگ لائے گی، ہماری نمازیں رنگ لائے گی، اور ہم جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں، دل سے اگر مانگیں گے، یقین سے مانگیں گے، بھروسے سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جیسے یقین کرنا چاہیے، جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، تب اللہ تبارک تب کیا ہے ہمیں شفا ملے گی، ورنہ بہت مشکل ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ قرآن کا ایک جو اہم حق ہے وہ کیا؟ قرآن کا احترام کیا جائے۔ الحمدللہ ہم سب قرآن کا بہت اچھی طریقے سے احترام کرتے ہیں، لیکن احترام میں بعض لوگ بالکل غلو کر دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ کیسا غلو کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہمارے پاس اکثر و بیشتر فون کے ذریعے بالمشافہ ایک سوال آتا ہے، کئی مرتبہ، سال میں 3-4 مرتبہ تو ضرور سوال آتا ہے، مولوی صاحب میرے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا ہے، میں کون سی مٹھائی تقسیم کروں؟ تو کہتے ہیں بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آدھا کلو مٹھائی تقسیم کرو یا 1 کلو مٹھائی تقسیم کرو۔ ہم نے کہا بھائی کس نے آپ سے کہا ہے؟ آپ نے جان بوجھ کر قرآن گرایا ہے؟ نہیں گرایا جان بوجھ کر، قرآن گر گیا آپ کے ہاتھ سے، کوئی بات نہیں، آپ کیا ہے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارا احترام ہے۔ ہمارا احترام قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے؟ بچی کی شادی ہوئی، اب وداعی کا موقع آیا تو باپ بیچارہ بڈھا کیا کرتا ہے؟ کس کے سائے میں بچی کو روانہ کرتا ہے؟ کس کے سائے میں روانہ کرتا ہے بچی کو؟ درست ہے یہ چیز؟ نہیں میرے محترم بھائیو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، میں دور کی بات نہیں بتا رہا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی کو نہ کبھی نماز کی توفیق ہوتی ہے نہ میاں کو کبھی نماز کی توفیق ہوتی ہے، اب بات آئی ہے طلاق پر، خلا پر، لڑائی جھگڑے پر، میاں نے فوراً کیا ہے قرآن کو اٹھا لیا اور کہنے لگے میاں کہ قسم کھا کر کہو ہم نے ایسا کام کیا ہے، ہم نے ایسا کام نہیں کیا۔ بس قرآن کا یہی مقصد رہ گئے۔ یہ قرآن کی عزت نہیں میرے محترم بھائی، قرآن کی حقیقی عزت صحابہ کیا کرتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل، یہ کون ہے اکرمہ بن ابی جہل؟ یہ ابو جہل کے لڑکے، یہ ابو جہل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، ابو لہب، یہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کافر کے گھر میں مومن بندوں کو بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہو گئے اور ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کیا۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد کبھی کبھی وہ قرآن مجید کو اٹھاتے، اس کا بوسہ لیتے، اپنے چہرے پر رکھتے اور رو رو کر یہ کہتے یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کا احترام کرنا بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا احترام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو خاموش بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنو، سنو نہیں کہا اللہ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بھئی آج مسجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن لوگ 10 فٹ دور ٹھہر کر کیا ہے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بے اگر ہم قرآن مجید کو غور سے سنیں گے اور خاموش رہ کر غور سے سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتی اترے گی۔ آج کہاں رحمتی اتر؟ مسجد میں رحمت نہیں اتر رہی ہے۔ کیوں؟ جس مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اللہ مفتح علی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھول دے، اور ہم کیا ہے اس رحمت کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، شور و گول کر کے، بات کر کے۔ انسان تو انسان، اللہ کے فرشتے بھی کیا ہے قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں۔ کیسا احترام کرتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ کر کیا ہے اس کی تلاوت کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ کبھی سنا ہے اپنی حدیث کو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے فرشتہ کیا ہے اس کی نماز کو، اس کی تلاوت کو، اس کے ذکر و اذکار کو بڑے غور سے سنتا ہے، اور وہ فرشتہ اس مصلی کے بالکل قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ فرشتہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ میں کیا رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ کوئی ذکر کرتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس فرشتے کے منہ کے اندر کیا ہے اترتے رہتے ہیں، وہ فرشتہ کیچ کرتے رہتا ہے، وہ فرشتہ کیا ہے ان الفاظ کو، اللہ کے ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو کیا اپنے اندر کیچ کرتے رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فرشتے تو فرشتے، جنات بھی کیا ہے قرآن مجید کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جنات بھی قرآن مجید کا انہوں نے بھی احترام کیا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ کیا ہے۔ جنات کا کیسے تذکرہ کیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اے رسول اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا تاکہ قرآن کو غور سے سنیں۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وادی نخلا میں فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور آسمانوں میں بڑی بندش ہو گئی۔ جنات جو آسمانوں میں جاتے ہیں کوئی ایک آدھ فیصلہ فرشتوں سے کیچ کر لیتے، چرا لیتے، آ کر کاہنوں کو بتاتے، لیکن اس روز بڑی بندش تھی۔ اب ان کا روز کا معمول بگڑ گیا، پورے زمین کے اندر انہوں نے اپنی ٹولیوں کو پھیلا دیا کہ کون سا ایسا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے آسمانوں میں ہماری بندش کر دی گئی۔ ہر ٹولی دنیا کے مختلف علاقوں میں گئی، ایک ٹولی وادی نخلا میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر صحابہ کو پڑھا رہے ہیں وہاں رکتی ہے، قرآن کو غور سے سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے آسمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے بندش لگا دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اندر کیا ہے بندش لگا دیا ہے۔ اور اسلام ابھی انہوں نے نہیں قبول کیا، قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور اپنے برادری سے کیا کہتے ہیں انصتو، خاموش رہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا ہے، قرآن ان کے دل میں اتر رہا ہے، قرآن سن رہے ہیں، بڑا عجیب غریب لگ رہا ہے، اور کہتے ہیں ذرا خاموش رہو۔ خاموش ہوتے ہیں، نہ صرف خاموش بیٹھتے، سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، جب اپنی قوم کی طرف، اپنی برادری کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں انہیں بھی ایمان کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے ایک بڑا عجیب و غریب کلام سنا جسی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کا ایک احترام یہ بھی ہے کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے اور غور سے کیا ہے قرآن مجید کو سنا جائے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے 7 حقوق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، ہمیں موحد اور متبع سنت بنائیں، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائیں، جو پریشان ہے پریشانی کو دور فرمائیں، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یاد رہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔